بردرس آج ہمارا انشاءاللہ 26 پارہ ہے اور 26 پارے کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل سوراز ہیں اور میں سورہ محمد جو ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے دو کمپیریزنس ذکر کی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے اور پھر اہل جہنم کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو رمضان المبارک میں جو روزہ ہے اس میں پیاس ہے تو پانی کا اور ڈرنکس کا اللہ نے ذکر کیا خاص طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہمیں ذکر کرنا چاہیے، جس طریقے سے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے نا ترغیب اور ترہیب دو چیزیں بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں، ڈرانا اور اسی طریقے سے ان کو موٹیویٹ کرنا۔ تو میں نے دیکھا کہ میری زندگی کے اندر بھی پریکٹیکلی جب میں نے اقبال کیلانی صاحب کی مشہور کتابیں جو آپ کو پتہ ہے کہ جنت کا بیان، جہنم کا بیان، وہ میں نے ساری کتابیں پڑھی تھیں، تو مجھے یاد ہے کہ میری زندگی کے اوپر عملی طور پہ بہت اثر آیا تھا ان کا، خاص طور پہ جنت کا بیان، جہنم کا بیان۔ سبحان اللہ، انسان کو خوف آتا ہے، انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے آج کل رمضان ہے، پیاس لگ رہی ہے ساروں کو روزے کی حالت میں، تو ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نہروں کا ذکر کیا ہے، میں اس کا ایک تھوڑا سا اسپیکٹیکل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آیت نمبر 15 میں مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی جو کہ پرومس کی گئی ہے متقین کے لیے، یعنی باغ کی، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں ہیں جن کا کبھی بھی بدبو نہیں بدلتی، یعنی خوشبو ہی رہتی ہے ہمیشہ، اس میں کبھی بدبو نہیں آتی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں کچھ نہریں ایسی بھی ہیں جو کہ دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی نہریں بھی ہیں جو ایسی خمر کی ہیں، ایسی شراب کی ہیں جو کہ بڑی لذیذ ہے پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور اس میں نہریں ہیں خالص شہد کی۔ سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ کہتے ہیں ان کے اندر ہر قسم کے میوے ہیں، پھل ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور سب سے بڑی بات جو اللہ کی مغفرت ہے۔ میں یہاں پہ احمد بھائی خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے علی بھائی دو بڑے انعامات سے نوازنا ہے۔ دنیا کی نعمتیں، اور یہ نعمتیں تو ہیں متشابہات وغیر متشابہات، یعنی ملتی جلتی اور غیر ملتی جلتی۔ کچھ نعمتیں ایسی ہوں گی جو اسپیسیفکلی جنت کی ہوں گی، لیکن میجورٹی جو ہوں گی وہ دنیا والی نعمتیں ہوں گی، اوبویسلی اپیرنٹلی ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ذائقہ اور اس کی کوالٹی اور یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی۔ تو ایسے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کی ہر نعمت ان کو مل جائے گی، جنت کی ہر نعمت ان کو مل جائے گی وہاں پہ، اور اعلیٰ ترین کوالٹی مل جائے گی، تو اس موقع کے اوپر جنت والے جب سیشیٹڈ ہو جائیں گے ہر طریقے سے، تو ایسے موقع پر اللہ دو بڑے گفٹس ان کو عطا کریں گے۔ ایک گفٹ کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور دونوں کا ذکر کیا اور یہاں پہ بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے قیامت کے دن۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے رب کو اس طرح دیکھیں گے جس طریقے سے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، بالکل کلیئرلی، جو رات کو نظر آتا ہے انسان کو، اور وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس کی بھی تفصیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا بڑا گفٹ ہے احمد بھائی، وہ اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کا راضی ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے مجھے بتاؤ تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز مل گئی ہے، اور کیا چیز چاہیے؟ تو اللہ کہیں گے ایک چیز ایسی ہے جو ابھی میں نے تمہیں نہیں عطا کی، اور وہ یہ ہے کہ گواہ بن جاؤ میں نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، میں تم سے آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سبحان اللہ، اس وقت اہل رضا، یعنی جو اللہ کا راضی ہونا اور یہ اللہ کا ناراض نہ ہونا، اس چیز کی ایشورٹی جب انسان کو ملے گی تو اس کی جو لذت محسوس ہوگی انسان کو، جب دنیا کی اور جنت کی ہر لذت مل جائے گی تو انسان کو احساس ہوگا کتنی لذیذ چیز ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اللہ کی مغفرت ان کو ملے گی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کیا یہ بندہ جو اتنی نعمتوں کے اندر ہوگا، یہ اتنی نہروں کو انجوائے کرے گا، کمن ہوا خالد فی النار، کیا اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو یعنی اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے ایسے شخص کی طرح، ایسے شخص سے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اس کے بدلے میں اس کو گرم ترین پانی پلایا جاتا ہے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو اتنا کھولتا ہوا گرم پانی ہے کہ جب وہ پیے گا تو اس سے انسان کی آنتڑیاں پھٹ جائیں گی اور وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، اللہ معاف کرے، ان کو کاٹ دے گا وہ اندر جا کے پانی۔ سبحان اللہ، آج کل ہم دیکھیں کتنا گرم پانی، گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے گرم پانی ہو جاتا ہے، انسان سے وضو نہیں کیا جاتا۔ تو امیجن کریں کہ پیاس لگی ہے اور اس پیاس کی حالت کے اندر تو انسان کو جب پانی بھی دیا جا رہا ہے تو اس طرح کا پانی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا میں نے ایک جگہ پڑھا ان کا کہ گرمی کے اندر جب وہ روزہ رکھتے تھے سبحان اللہ تو آلموسٹ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، غشی آ جاتی تھی، لوگ آتے ان کو اٹھاتے، آ کے پوچھتے کہ جی آپ نہ ایسا کریں، روزہ افطار کر لیں، چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی حالت بہت زیادہ غیر ہو رہی ہے۔ تو آپ کہتے پیچھے کر دو مجھ سے پانی، کیونکہ جہنم کل نار جہنم اشد حرا،
آپ کہتے تھے جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے بہت سخت ہے، اور جہنم کا جو پانی ہے وہ بہت گرم ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ جو گرمی ہے یہ میں برداشت کر لوں گا، جہنم کا پانی اور جہنم کی جو آگ ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. تو یہ آیات میں نے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح بھی کریں اور اپریشیٹ کریں اللہ کی نعمتوں کو خاص طور پہ، اور یقین کریں یہ جو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنے کی توفیق دی ہے، میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا ہے، جس سے ہمیں ہی بینیفٹ ہے انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں آخرت میں اس کا بہت بڑا ریوارڈ دینا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باب الریان ایک خاص دروازہ ہے جہاں سے وہ انٹر ہوں گے اور وہاں پہ ان کو پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل صیام میں سے کرتے ہیں. آمین آمین. سرپرائزنگلی میری بھی یہی آج کی ریفلیکشن تھی، میں نے سامنے کھولا بھی ہوا ہے تو بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ مغیرہ بھائی آپ نے بتایا جنت کی نہروں کے بارے میں، آل دا پیور تھنگز، اور پھر جو کمپیریزن اللہ نے کیا. میں بھی جنت پہ ہی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وین وی ریڈ اباؤٹ دا جنہ اینڈ اوبیسلی دی ہیل فائر تو الحمدللہ عملی تبدیلی ایک آتی ہے، ڈیفینیٹلی موٹیویشن بھی ملتی ہے بڑی. تو سب سے پہلے تو میں ہمیشہ نا اپنی جب بھی کہیں کلاس دیتا ہوں اور جنت کی بات کرتا ہوں تو ایک بات آڈینس سے کہتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان جس نے دنیا کے سارے ایکسپیرینسز لیے ہوئے، کیونکہ احمد بھائی یہ سوال نا ایک آتا ہے کہ جنت میں ہم کریں گے کیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے تو بور نہیں ہو جائیں گے. تو دیکھیں میں آڈینس کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر تم صرف اس ارتھ کی مثال لو نا تو شاید اس میں تمہیں 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو شاید وہ بھی ایوری سنگل ایکسپیرینس کے لیے، اور وہ جو ہیومن کریٹیوٹی ہے اور وہ جو ہیومن ٹیلنٹ ہے مطلب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید میں تو کہتا ہوں 10,000 سال بھی شاید کم ہے، یعنی کوئی بندہ اتنا بھی چاہیے. فار ایگزامپل کتنے ایکسپیرینسز ہیں، لیٹ سے بنجی جمپنگ، لیٹ سے بیلون، وہ جو کیپاڈوشیا، مطلب میں وہ والے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں جو بڑے مزے کے ایکسپیرینسز، تھرل والے، ایڈونچر والے ایکسپیرینسز، اسکائی ڈائیونگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اوشنس کو ایکسپلور کرنا، پھر ایک کنٹری کو وزٹ کرنا، ایک جگہ کو دیکھنا، سبحان اللہ. تو اٹ از امپاسبل کہ کوئی 65-70 سال کی جو ایوریج ایج ہے اس میں اس دنیا کو ایکسپلور کر لے. تو آپ خود سوچیں کہ جنت سبحان اللہ کیا نیکسٹ لیول جگہ ہے، اور وہاں کیا کیا خواہشات انسان کر سکتا ہے، وہاں پہ کیا کیا مطلب لٹرلی انسان کتنے رولز کے ساتھ زندگیاں وہاں پہ جی سکتا ہے. مطلب خواہش کرنے کو تو کچھ بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ سے ایک ایکسپیرینس کی طلب وہاں پہ کر سکتا ہے. ایون تو مغیرہ بھائی نے کہا کہ سب سے بڑا تو وہاں پہ ریوارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، لیکن انسان، اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں، میرا بڑا شوق ہے کہ یہ جو سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں فرام آدم علیہ السلام ٹل ناؤ وہ ایک مووی فارم میں دیکھے جائیں. علی بھائی میں ایگزیکٹلی آپ کو یہی بات کرنے لگا تھا، ان کو ایگزیکٹلی. اور احمد بھائی آپ کا کیا شوق ہے، کس نبی کے دور میں خاص آپ جو ہے نا وہ انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں؟ علی بھائی میں بھی باقاعدہ مطلب یہ دیکھنا چاہوں گا تاریخ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، پوری ایک ڈاکیومنٹری بنا کے دکھائی جائے سارا ریئل لائف، اور اس میں ہم انٹریکٹ بھی کر سکیں. میں تو ہاں بالکل. بلکہ ضیاء بھائی جو ہے نا اکثر اپنے گیسٹ سے نا ایک سوال پوچھتے ہیں، انہیں میں سے نہیں پوچھا تو ضیاء بھائی اگلی دفعہ مجھے بلائیں گے تو پوچھیے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک سپر پاور ہو تو کون سی ہو، یہ اکثر وہ نا پوچھتے ہیں. ہاں میرے پاس اگر کوئی سپر پاور ہو نا تو وہ ہو کہ میں ٹائم کو کنٹرول کر سکوں. اللہ، جیسے آپ اپنے CCTV کیمرہ کو کنٹرول کرتے ہیں نا، آگے پیچھے، ریوائنڈ، فارورڈ، پچھلا دن دیکھ لیں، دوسرا دن دیکھ لیں، اس طرح اگر میں کر سکوں نا، میرا خیال ہے کہ پھر کسی اور سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے. پیسے بھی بندہ آرام سے کما لے گا اس سے، کوئی غلطی ہوگی ریوائنڈ کر کے ٹھیک بھی کر لیں گے، تاریخ میں چلے جائیں گے. میں جاؤں گا کعبہ جاؤں گا جا کے اور وہاں پہ نا بٹن سے دباؤں گا، اچھا پچھلا سال اس میں دیکھوں گا کیسے چینج ہو رہا ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ جائیں تو یعنی آپ اپنی امیجنیشن یوز کریں تو بہت کچھ ہے کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ تو جنت میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جو انسان کو دے گا وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی دل نے یا ذہن نے تصور کیا اس کا. تو وہ تو یہ تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بور بھی ہوں گے وہاں پہ. صحیح بات.